السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التعلیم القرآن آن لائن اکیڈمی سے سید مشرف علی شاہ کاظمی۔ سامعین، تعلیمات قرآن میں آج ہمارا درس قرآن پاک کی دوسری سورہ بقرہ پر ہے۔ ہماری پچھلی ویڈیو سورہ فاتحہ پر تھی، جو یقیناً آپ سب نے سماعت کی ہوگی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں سورہ بقرہ پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ آئیے سورہ بقرہ کی مختصر تعارف کی طرف۔ سامعین، سورہ بقرہ میں آیات کی تعداد 286 ہے، جبکہ 40 رکوع ہیں، جن میں سے ابتدائی 16 رکوع پہلے پارہ میں، 16 رکوع دوسرے پارہ میں اور 8 رکوع تیسرے پارہ کے ابتدائی حصے میں ہیں۔ سورہ بقرہ کے کل کلمات 6121 اور حروف کی تعداد 25500 ہے۔ یہ تھا اس کا مختصر تعارف۔ اب اس کے زمانے نزول کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ تمام سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں سوائے ایک آیات کے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیات جو 281ویں آیات ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ سامعین، اب اس کی فضیلت حدیث کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیاتیں رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستان میں مردے ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستان کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و اثار سے خالی رہتی ہے، تم اپنے گھروں کو اس طرح نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ سامعین، اس کی فضیلت اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبرستان میں جس طرح مردے پڑے رہتے ہیں اور کوئی عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اسی طرح اگر تم بھی گھروں میں نفل نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے گھر میں قبرستان اور تم خود مردوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی ہی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تلاوت قرآن کریم خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت نہ صرف یہ کہ گھر میں رحمت و برکت کے دروازے کھولنے کا سبب ہے، بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسا گھر شیطان کی نحوست اور اس کے مکر و فریب کے سایہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ سورہ بقرہ کی بہت شان ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر تلاوت قرآن کریم باعث رحمت و برکت ہے، مگر اس موقع پر سورہ بقرہ کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت کے اسماء مطلب کہ نام اور احکام بہت مذکور ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ بقرہ کو سنام القرآن اور ضروط القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سنام اور ضروط ہر چیز کے افضل اور اعلیٰ حصے کو کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں 1000 حکمتیں اور 1000 خبر اور قصص ہیں۔
اسلام کے بنیادی اصول و عقائد اور احکام شریعت کا جتنا تفصیلی بیان اس صورت میں کیا گیا ہے اتنا قرآن مجید کی کسی دوسری صورت میں نہیں کیا گیا۔ غالباً اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کو قرآن مجید میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے، اور غالباً اسی امتیاز کی وجہ سے اس کو حدیث میں سنام القرآن کہا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت اور آخرت کو تفصیل سے، اور صورت کے درمیان میں ہر شعبہ زندگی یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقی اور اصلاح ظاہر و باطن کے بنیادی اصول اور اس کے متعلق ہدایات، اور صورت کے آخر میں ایمان مفصل بیان کیا گیا ہے۔ سامعین، یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ، گائے والی سورت، رکھا گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا، مطلب کہ گائے کی بچہ جو ہوتا ہے بچیا، وہ تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دن میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نہایت نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے قابل غور بات ہے، اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکی کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورہ کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو
جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائیں چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد سہلے کا جو لڑکا اپنی ماں کا فرمانبردار تھا کثیرت دولت سے مالا مال ہو گیا۔ سامعین، اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیاتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ میں جاہلوں سے نہیں، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گا گائے کیسی؟ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے؟ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت سونے جیسی ہے، جو دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی؟ بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ تو وہ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے۔ تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ ناظرین، اس واقعے سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے۔ ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1، خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ نمبر 2، اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے احکام میں بحث اور قید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اور وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر سکتے تھے، مگر ان لوگوں نے جب بحث اور قید شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی۔ اس لیے ان کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی، نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔
نمبر 5، اب اس کے اندر آیت الکرسی بھی ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ سورہ بقرہ کی جو آیات ہے اس کا اللہ پاک نے اس 5ویں میں فرمایا جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت فرما دیتا ہے۔ سامعین، ہمیں جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر ہم اپنے گھر کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو وہ امانت میں چلا جاتا ہے، تو وہ بخیر و عافیت جب ہم واپس آتے ہیں تو وہ اسی طرح چیز ہمیں اللہ پاک سونپ دیتے ہیں۔ نمبر 7، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے فرمایا کہ تسر الناظرین، کہ وہ دیکھنے والوں کو خوشی کر دیتی ہے، مطلب کہ اس کا گائے کا رنگ ایسا تھا کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے، پیلا رنگ تھا اس کا۔ نمبر 8، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت اور قیمتی ہوا اسی قدر زیادہ بہتر ہے، واللہ تعالی اعلم۔ سامعین، سورہ بقرہ کی فضیلت، اس کی شان آپ نے سنی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا ایک مجرب عمل جو بہت ہی خاص ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی آخری آیاتوں کو، آخری رکوع کو جب آپ سونے لگیں تو وہ پڑھ کر سوئیں، تو انشاءاللہ العزیز جب آپ وہ پڑھیں گے اور چاروں طرف، اپنے گھر کے چاروں طرف پھونک ماریں تو کوئی اسیب اور کوئی جانی دشمن، کسی قسم کا کوئی شیطان، کسی قسم کا آپ کو پریشانی اٹھانی نہیں پڑے گی، نہ ہی شیطان آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم سورہ نساء کے اوپر درس دیں گے، اس کی شان و شوکت، اس کا نزول، اس کی فضیلت۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔